مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، خواہ تم کو یقین ہو کہ وہ برا ہے۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ آدمی امیر ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں آدمی کا ضمیر ہونا چاہیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر تم اپنی عزت خود نہیں کرو گے تو کبھی بھی پراعتماد انسان نہیں بن پاؤ گے۔ یاد رکھنا، اگر تمہاری بہنیں تمہارے گھر آنا چھوڑ دیں تو سمجھ جانا کہ تمہاری زندگی میں دو چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ ایک تمہاری زندگی میں وہ محبت ختم ہو چکی ہے جو تم اپنی بہنوں سے کرتے تھے اور ان کی ایک آواز پر جان لٹا دیتے تھے۔ دوسرا، تمہاری زندگی میں احساس اور بہنوں کی خبر بھی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ تم ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ دنیا میں انسان کا اگر کوئی مخلص رشتہ ہے تو وہ بہنوں کا رشتہ ہے، جس کو تمہاری اولاد کی بھی فکر ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان مایوس نہیں ہوتا، بس تھک جاتا ہے، اور یہی تھکن اتنی اذیت دیتی ہے کہ انسان بکھر جاتا ہے۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلی شخصیت کی علامت ہے۔ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں تو بس دوسروں کو غلط ہی سمجھتے ہیں۔ تنہا انسان کو کبھی یہ نہ سمجھو کہ انسان تنہا ہے، بلکہ جو انسان تنہا ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالی ہوا کرتا ہے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں بلکہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھائی کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ کسی کے ساتھ اچھا کیا جائے، بلکہ یہ بھی اچھائی ہے کہ کسی کے ساتھ برا ہی نہ کیا جائے۔ برا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے پاس بیٹھے شخص کو محسوس نہ ہونے دے کہ وہ جھوٹا ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جس شخص کو یہ پسند ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر بڑھا دی جائے تو وہ ہمیشہ صلہ رحمی کرے۔ جن لوگوں کی وجہ سے تم بے سکون ہوتے ہو وہ خود بھی تو ساری عمر سکون کو ترستے ہیں۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتہ نہیں۔ مت پڑھا کرو میری تحریروں کو اتنی غور سے، کچھ یاد رہ گیا تو بھول نہ پاؤ گے۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا کہ تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو وہ تکبر اور گرمی کس بات کی کرے؟ بے قدرے لوگوں کو زندگی سے نکال دو اور قدر کرنے والوں کو دل میں جگہ دے دو، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل اور کردار سے ظاہر ہو۔ 100 روپے کا نوٹ بہت بڑا لگتا ہے جب مسجد میں دیا جائے، لیکن شاپنگ کے لیے استعمال کرنا ہو تو وہ بہت چھوٹا لگتا ہے۔
ایک کرکٹ میچ کی کمنٹری سننے کے لیے لوگ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جمعۃ المبارک کا خطبہ وقت سے تھوڑا زیادہ ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک جملہ ایسا ہے جو اکثر عورتیں بول جاتی ہیں، حالانکہ ایسا کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ تمہارے گھر میں آج تک مجھے ملا ہی کیا ہے۔ یہ ایسا جملہ ہے جو دنیا بھی تباہ کر دیتا ہے اور آخرت بھی تباہ کر دیتا ہے۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ گرانے والے اپنے ہوں تو پھر سنبھلنے میں وقت تو لگتا ہے۔ انسان بے داغ بھی ہو تو داغ لگانے والے ہزار ہوتے ہیں۔ اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں۔ غلطیاں نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون ہمارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر سب اپنی اپنی گزاریں۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی کم ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کریں۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ دیتا ہے۔ جاہل انسان کو دلیل دینا اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے برابر ہے۔ زہر جب کارگر ثابت نہیں ہوتا تو لوگ لہجوں سے مار دیتے ہیں۔ جب کوئی آپ کو نظر انداز کرے تو سمجھ لو کہ وہ آپ سے اپنی زندگی سے نکل جانے کی خاموشی سے گزارش کر رہا ہے۔ با کردار اور مضبوط لوگ شکایت نہیں فیصلے کرتے ہیں۔ صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں۔ وہ ہاتھ بہت انمول ہوتے ہیں جو آپ کو اس وقت سنبھالیں جب آپ ٹوٹ کر بکھر رہے ہوتے ہیں۔ مخلص دوست کی تلاش ایسے کرو جیسے مریض شفا کی تلاش کرتا ہے۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی بخشی نہیں جاتی، اس لیے سوچ کر دل توڑا کرو۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی سے ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو تو لوگ بولنے کی حدیں بھول جاتے ہیں۔ اپنی سمت کو اور سوچ کو ٹھیک رکھو، کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ جب زمین تمہیں تنگ لگنے لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، پرنم نگاہوں سے دیکھنا اور کہنا، اے میرے خدا اگر تو ایسے راضی ہے تو میں بھی ایسے ہی راضی ہوں۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ انسان کا غصہ بھی عجیب ہے، وہ اپنے سے بڑے اور طاقتور کے سامنے تو غصہ کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اپنے سے چھوٹے اور کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ اگر آپ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو دن یا رات کے کسی حصے میں تھوڑا سا وقت اکیلے گزاریں اور اپنے رب کو پکاریں، اس کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ وہ المجیب دعاؤں کو سننے والا ہے۔